ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس کی ضرورت کی تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری اور معلومات کرانا چاہتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے معلومات کرایا، چیزوں کی جانکاری دی۔ پچھلے جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، کپڑا لتا، صفائی، چیزوں کے نام، حتیٰ کہ چمچے ڈوئی تک کے نام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا تھا۔ اس لیے کہ جاننے کے بعد عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں میں دو صفتیں ہیں، نفع کی بھی صفت ہے، نقصان کی بھی صفت ہے۔ ہر چیز اپنے دونوں صفتوں کے ساتھ، دونوں مزاجوں کے ساتھ انسان کے لیے مفید ہے۔ ہاں، نفع کی صفت سے چیز الگ سرکل میں مفید ہے اور نقصان کی صفت سے الگ سرکل میں مفید ہے۔ نفع کے سرکل میں الگ قاعدہ ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، اور نقصان کے سرکل میں الگ قاعدہ ہے، الگ ضابطہ ہے۔ دونوں کے ضابطوں سے دونوں سرکل میں صحیح ضابطے سے انسان اگر چیز کو استعمال کرتا ہے تو نفع چیز سے بھی وہ حاصل کرتا ہے اور نقصان سے بھی وہ انسان نفع ہی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے میں ٹکر پیدا فرمائی ہے۔ یہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، اپنی قوت سے ٹکرا رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ٹکر سے تیسری چیز کا علم ہوتا ہے، تیسری چیز کا وجود ہوتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ تخلیق شے میں یہ ایک وجہ ہے پیدا ہونے کی کہ دو چیزوں کے ملنے سے تیسری چیز کا وجود ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کے ٹکر میں ملٹی پلے سے جو زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کے اثرات سے تیسری چیز کا وجود ہوتا ہے، اس کا اثر اس میں پایا جاتا ہے۔ دو رنگوں کو ایک جگہ ملائیے، تیسرا رنگ آٹومیٹک وجود میں آ جائے گا۔ جو رنگ زیادہ ہوگا دونوں میں، اس رنگ کا کلر تیسرے رنگ میں زیادہ نظر آئے گا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی جو تخلیق فرمائی ہے اور یہ ملٹی پلے سے جو تیسری چیز کا وجود ہر لمحہ ہو رہا ہے، یہ دنیا کے اندر چیزوں کی افزائش اور پیدائش کا ایک طریقہ بھی ہے، اور ان طریقوں کو اللہ نے کہا دیکھو، اور دو چیزوں اور ان سے پیدا ہونے والی تیسری نئی نئی چیزوں کے استعمال کا طریقہ سیکھو اور جانو۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے، نہیں جانیں گے، تو اس کے نقصان سے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اس کے اندر تو ضرر کا مادہ ہے، اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ سیکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ نفع میں رہیں اور ضرر سے بچتے رہیں، نقصان سے بچتے رہیں۔ نفع سے بھی نفع حاصل کریں اور نقصان سے بھی نفع حاصل کریں،
اس کی مثال میں نے پچھلے مرتبہ آگ سے دی تھی اور گیس چولہا سلنڈر کے مثال میں پیش کیا تھا کہ خطرناک چیز ہے، مگر گیس سلنڈر کے قانون اور ضابطے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ریگولیٹر لگایا جاتا ہے، اس کے ہدایات پر عمل کی جاتی ہے، تو نقصان دینے والی چیز آگ وہ آپ کو کھانا بنا کر پیش کرتی ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں، اور اگر اس کے ہدایات سے الگ ہو کر مرضی کے مطابق کام کرنے لگے تو وہ سلنڈر پھٹ جاتا ہے، اور اسی گھر میں جو سکون کا ماحول بنا ہوا تھا اس سے خطرناک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خطرناک چیز سے ایک ہدایت اور سرکل میں رہ کر اگر ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے کھانا بنتا ہے، ہمارے لیے لیکوڈ تیار ہوتی ہے، ہمارے لیے پانی گرم ہوتا ہے، دودھ گرم ہوتا ہے، اور چیزیں ہم بنا بنا کر مختلف اقسام کے لذیذ ترین کھانے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نفع ہم کو نقصان دہ والی صفت سے بھی حاصل کرنا ہے، مگر ایک سرکل میں اور ایک دائرے میں۔ اگر یہ نفع ہم نہیں حاصل کریں گے تو ہمیں نقصان یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، بہرحال ہر چیز میں نفع کی بھی صفت ہے اور نقصان کی بھی صفت ہے۔ دونوں صفتوں سے ہمیں نفع ہی حاصل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس حکم میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا کہ کون نفع کی چیز ہے اور کون نقصان کی چیز ہے، اور کس چیز میں نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، اور نفع اس چیز سے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے، اور ضرر سے بھی اور نقصان والی صفت سے بھی فائدہ اور نفع حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے اور کیا اس کا قانون ہے، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ اب بتائیے، یہ بتائے گا کون؟ جو جس چیز کو پیدا کرتا ہے وہ اس چیز کے پورے حالات سے، نفع اور نقصان سے واقف ہوتا ہے۔ چونکہ کائنات اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، لہذا اللہ کو ہی معلوم ہے دنیا کی ذرات سے بھی چھوٹی چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس سے لے کر ہاتھی، اونٹ اور بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے جانور اور بڑے بڑے مخلوقات کے اندر اللہ نے کس طرح سے نفع، کس طرح سے نقصان رکھا ہے، ان کے پورے طریقے اور استعمال، قانون، قاعدے سبھی کو وہی پیدا کرنے والا مالک جان سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسرا محتاج ہے علم کا، دوسرا محتاج ہے اس کی وضاحت کا، اس کی تشریح کا، دوسرا محتاج ہے خصوصاً انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے انسان اور محتاج ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس دنیا کی میدان میں پہاڑی، چٹیل، گہرائی اور میدانی اس جنگل میں، جس کو علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے کنواں کہا ہے کہ یہ دنیا ایک کنواں ہے، ایک باوڑی ہے، یہاں سے نکلنا ہے تو دو میگنیٹک رسی کو پکڑنا ہوگا، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن کی شرح حدیث ہے، قرآن ٹیکسٹ بک اور متن ہے، اور اس کی شرح حدیث ہے، اور اس حدیث بھی اپنے مقام پر ایک ٹیکسٹ بک ہے۔ اس کی شرح صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ کے اعمال اور طور طریقے ہیں، اور اس کی بھی شرح علماء کرام، مفتیان کرام، محدثین اور علم والے آدمی جو قرآن اور حدیث کے مراد اور صحیح معانی کو قانون کی روشنی میں جانتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں، وہ ان کے رہبر ہیں اور سمجھدار ہیں۔ ان چاروں کو سامنے میں رکھ کر کے انسان کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے
تعبیر کیا کیا ہے کہ جو جانے گا وہ صحیح کام کرے گا، جو نہیں جانے گا وہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ ہر انسان بلکہ ہر جاندار چیز فطری طور پر اپنا فائدہ چاہتا ہے، نقصان کوئی نہیں چاہتا۔ اگر کسی جانور کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کا خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے تو یا تو بھاگ جاتا ہے یا حملہ آور ہوتا ہے۔ سانپ عموماً انسان کو دیکھ کر خوف کھاتا ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچھو عموماً انسان کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے اور راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ حملہ کرتا ہے اور ڈنک مار لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ وہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے حملہ کرتا ہے، خوف سے حملہ کرتا ہے کہ کہیں پہلے ہم کو نہ مارتے، لہذا ہم ہی ان کو ڈنک مار لیں اور اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ بھی ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے، نقصان نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جل جائیں؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی پاگل آدمی ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا جو عمل کو وہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ تو کبھی کبھار اور اس کی بدمزاجی ہے۔ نارمل مزاج کا انسان کوئی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، مجھے آگ کے اندر میں جل جاؤں، اپنے آپ کو کاٹ لوں، نقصان کوئی نہیں چاہتا۔ ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، ہر مخلوق فائدہ اپنے آپ کو فائدہ چاہتی ہے۔ جب انسان تمام مخلوقات میں افضل و اشرف ہے اور یہ اپنے آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے، لازم ملزوم ہے کہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے جانکاری اور علم کی سخت ضرورت ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کسی چیز کے بارے میں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ میں بھی بات کر رہا ہوں، اس مائک میں آواز آ رہی ہے، باہر بھی آواز آ رہی ہے، ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو لگا رکھا ہے۔ لیکن اگر یہ فائدہ نہ پہنچائے اور اس کے اندر آواز نہ آئے تو پھر ہم اس کو ہٹا دیں گے اور اس کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اگر وہ بھی کام نہیں آیا تو ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ جب تک یہ فائدہ پہنچا رہا ہے تب تک یہ ہمارے سامنے میں ہے، اور جب تک یہ فائدہ پہنچانا چھوڑ دے گا ہم اس کو ہٹا دیں گے یا اس کی ریپیری کی کوشش کریں گے۔ معلوم اور ثابت یہی ہوا کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا علم یہی ہے کہ بندے کو علم دیا جائے، بندے کو جانکاری دی جائے، بندے کو یہ بتایا جائے کہ اس چیز میں تمہارا یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا ہے حلال، یا فلاں جگہ پر کہا ہے یہ حرام۔ حلال اور حرام کا جو دو لفظ آیا ہے، حلال سے مراد فائدہ زیادہ جس چیز کے اندر ہے اس کے استعمال کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، اس کو حلال کہا۔ لفظ حلال کے ذریعے سے علت ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ بخش ہے، فائدہ مند ہے، اور کہا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اوکے۔ آپ انگریزی میں سمجھیں کہ حلال کا مطلب اوکے۔ اور جو حرام ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس کو کہا ھذا حرام، یہ حرام ہے، مطلب نو استعمال کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اگر استعمال کرنا ہی ضروری ہے تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کا طریقہ یہ ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ بکرا حلال ہے، ھذا حلال، یہ کھاؤ، اور یہی بکرا یہی گوشت اگر بیمار آدمی ہے اور فرمایا کہ بیماری کی حالت میں اگر اس کو نقصان دیتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں کھانا ہے، اگر کھاؤ گے تو نقصان پہنچے گا، تو وہی چیز اب حلال نہیں رہی، حرام ہو جائے گی۔ ہمارے فائدے کے نقطہ نظر سے ایک ہی چیز ایک جگہ حلال ہے اور ایک جگہ حرام ہے۔ غذا میں پرہیز کے لیے جو ڈاکٹر کہتا ہے وہ اسی لیے کہ جب تک انسان نارمل ہے اور ان غذاؤں کے کھانے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور کھا سکتا ہے، فائدہ ہے اس میں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا حلال، یہ حلال ہے، اوکے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی چیز نقصان دینے والی بن جائے، وہی چیز فائدہ مند نہ ہو اور انسان کو تکلیف ہو جائے۔ ایک آدمی کو نزلہ ہے
سردی ہے اور سپوٹا سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ پھل ہے، کھانے کی چیز ہے، تو وہ کھائے گا تو اور نزلہ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ڈاکٹر بھی فرماتا ہے کہ حرام، یہاں پر حرام کا معنی ہوگا آپ کو نقصان دے گا، آپ کی بیماری نزلہ کو بڑھا دے گا، آپ ہی مت کھائیے، جب ٹھیک ہو جائیے گا تب کھائیے گا۔ تو یہ حلال اور حرام کا مطلب ہے، حلال اور حرام کی تمیز علم سے ہوتا ہے۔ علم جانکاری دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مزہ ہے، یہ کہاں تک نقصان دے گا، یہ کہاں تک فائدہ دے گا۔ انہی چیزوں کو ڈاکٹر لوگ تو ریسرچ کرتے ہیں اور مقدار کے مطابق سیرپ بنایا، mg میں اس کو ڈالتا ہے اور اتنی مقدار کی سیرپ اور ٹیبلٹ بناتا ہے اور اس پر لکھ دیتا ہے 50 mg 20 mg 100 mg۔ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں آپ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا ہے۔ اللہ نے اسی کو قرآن مجید میں فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جتنا تیرے رب نے کہا ہے، جتنے پوائنٹ پر استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، مطلب جتنا mg آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اتنی ہی کھائیے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کیجیے۔ جو دیا وہی لو، جتنا دیا اتنا ہی لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور جتنی مقدار سے منع کیا اتنی مقدار سے رک جاؤ۔ ہر چیز اللہ کی ہے، وہ چیز کہاں پر حرام ہے وہ اللہ بتائے گا حلال کے ذریعے سے، اور کہاں پر یہ حرام ہے وہ اللہ بتائے گا لفظ حرام کے ذریعے سے۔ ایک ہی چیز حلال بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی چیز حرام بھی ہو سکتی ہے۔ ماحول دیکھنا ہوگا اور وہ پوائنٹ اور وہ حالت دیکھنی ہوگی، کس پوائنٹ پر، کس حالت پر اور کس نقطے پر وہ حلال ہے اور کس نقطے پر وہ حرام ہے، وہ اللہ قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ لفظ سور کا بھی ذکر کیا ہے۔ حرام جانور تو اللہ نے فرمایا حرام، سارے جانور میں سب سے زیادہ حرام۔ ہر جانور کا چمڑا دبانا سے پاک، مگر اس کا چمڑا تک بھی ناپاک، اس کا بال بھی ناپاک۔ یہ ناپاک چیز کو کھانے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اسی چیز کو اگر کوئی چٹیل میدان میں، پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں پر کچھ نہیں مل رہا ہے، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی پھل فروٹ نہیں، پانی کا کوئی چشمہ نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں، اوپر سے سورج اور دھوپ ہے، جلن ہے اور نیچے سے گرمی ہے، کھانے کی سوائے پتھر اور ریت کے کوئی چیز نہیں ہے، ایسے مومنٹ میں انسان پھنسا ہوا ہے اور نکل نہیں رہا ہے 3 دن سے بھی زیادہ، تو وہ انسان کتنے دن تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد مر جانے کا کون سا مومنٹ اور کون سی حالت آتی ہے؟ اس مومنٹ میں اور اس حالت میں فرمایا کہ لا ضرر، 2 ٹکڑا حرام گوشت کھا کر اگر اپنی جان بچا کر وہاں سے آپ نکل سکتے ہیں تو یہ مجبوری ہے۔ اور فقہا نے اسی آیت سے قاعدہ نکالا اور فرمایا الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں انسان کو حرام کی ہوئی چیزیں ضرورت کے مطابق اسی جگہ پر اور جگہ پر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہوا۔ یہ جگہ، اس لیے جگہ دیکھنا پڑے گا، مومنٹ دیکھنا پڑے گا، حالت دیکھنی پڑے گی، mg کا خیال کرنا پڑے گا اور صورت کا خیال کرنا پڑے گا۔ یہ جانکاری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کو جانکاری ہی نہیں ہوگی، کتنی mg کی دوا کی جائے، ٹیبلٹ دی جائے، معلوم نہیں، وہ 200 mg کا ایک سیرپ کسی کو لکھ دے گا، پاور والا لکھ دے گا۔ تو میں مثال دیا تھا آپ کو کہ طاقت کی چیز بھی نقصان دے سکتی ہے، لہذا مومنٹ کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بغیر جانکاری کی کچھ نہیں ہوگا۔ علم بہت بڑی چیز ہے اور علم نہ حاصل کرنا یہ جہالت ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جہالت انسان کو کافر بنا دیتی ہے اور علم انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور علم والا آدمی مسلمان ہی بنے گا، کافر نہیں ہو سکتا۔ علم والا آدمی مسلمان ہی بنے گا، کافر نہیں بن سکتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کافر ہے اس کو صحیح سے علم نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مطلب علم نوری ہے، کہ قرآن کا جو علم ہے، قرآن جو بتا رہا ہے اس کے مزاج کو پہچانو، اس کی کیفیات کو جانو اور اس کی پوری صورت کو سمجھو. قرآن سمجھنے والا، قرآن پڑھنے والا، حدیث سمجھنے والا، حدیث پڑھنے والا، قرآن و حدیث کی شرح کو جاننے والا دنیا کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کی مزاج کو جانتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کی صفات کو جانتا ہے. اور جب جانتا ہے تو سوائے یہ کہنے کے کہ اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ اس کے شریک کوئی نہیں ہو سکتا، اس نے ایسی چیز بنائی جو ہمارے لیے مفید ہے. وہ یہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہے، وہ زمین کے خزانے کو دیکھتا ہے، وہ زمین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، وہ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر رہنے والے جانور پر غور کرتا ہے، وہ جہاں سانپ چوہے بلی کتے پر نظر کرتا ہے، اس کی بناوٹ اور شکل و حیت پر نظر کرتا ہے، اس کی سیٹنگ فٹنگ میں غور کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس اور اپنی جان پر غور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ کس نے بنائے، یہ دماغ کس نے دیا، یہ کان کس نے بنائے. فوراً اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا. وہ فوراً کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض. جیسے دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوتی ہیں، یہ آدمی بھی جان کر فوراً خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے. علم والا آدمی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، علم والا آدمی کبھی کافر نہیں بن سکتا. اور کافر کا مطلب ہے کہ اللہ جس نے چیزوں کو بنایا ہے اس کا منکر نہیں ہو سکتا. علم والا آدمی فوراً اللہ کو مانتا ہے، علم والا آدمی فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، علم والا آدمی فوراً عاجزی کرتا ہے، علم والا آدمی قدرت کی تخلیق سے حیبت میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، اس کو بنانے والا بڑی بہت کاریگر اور صنائی ہے. اس مصور کو جانتا جس کے برابر کوئی نہیں. وہ سورہ اخلاص کو مانتا، فوراً ورد کرتا ہے، فوراً وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. فوراً کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے برابر کوئی نہیں ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے نبی کا راستہ ضروری ہے. فوراً وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. فوراً انگلی اٹھاتا گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں دوسرے تک پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا ہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جان گیا اور سمجھ گیا کہ اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی صفت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں اس کے اندر علم نوری نہیں ہے، اس کے اندر علم کامل نہیں ہے. وہ صرف حقیقت اور حیت کو دیکھتا ہے. سائنسداں صرف حقیقت اور حیت کو دیکھ رہا ہے، اس کی کاریگر اور صنع اور بنانے والے پر نظر نہیں گئی گی. اس کی اگر نظر جاتی سمندر کی طغیانی کو دیکھتا اور اس کے بنانے والے کے رب کو دیکھتا تو وہ کہتا اور اس کی تحقیق کرتا پانی کا مادہ کیا ہے، پانی کیا چیز ہے. اس کو ہاتھ میں لیتا ہے تو بہ جاتا ہے، اس کی شکل بے رنگ ہے. اس کو کس نے بنایا ہے؟ من خلقہ. اس کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ ایک پانی پر نگاہ کر کے اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق پر اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے بغیر اللہ کو مانے کسی اور کو نہیں مان سکتا. وہ فوراً کہے گا اللہ ایک ہے، اسی نے ہی بنایا ہے اور وہی اس چیز کی تخلیق کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. ہوا نظر نہیں آتی ہے
مگر ہوا کی بغیر انسان رہ نہیں سکتا ہے اور غیر متشکل چیز ہے. اگر ہوا پر غور کرو گے اے لوگوں تو اللہ کو مان لو گے, کافر نہیں بنو گے. کسی جھاڑ کی پوجا نہیں کر سکتا اور کسی بت کی پرستش نہیں کرے گا. مخلوق جو خود محتاج ہے, کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا, اور اس کے پاس جو ہنر آئی, صفت آئی, کامیابی آئی, فتح آئی, کامرانی آئی, وہ سب دیکھ کر اس رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس رب نے اس کے اندر وہ چیزیں دی ہیں. چاہے تو وہ چھین لے, چاہے تو اور اعلیٰ اور اسرا اور افلاح بنا دے اور کامیاب بنا دے. فوراً اس پر غور کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کر کے اپنے رب کی تخلیق پر غور کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دنیا میں کہاں جا رہے ہو, کسی اور طرف کہاں بہکے جا رہے ہو. اَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے دیے ہوئے کلام کو یاد کرو, اللہ کے کلام میں غور کرو, اور جو حکم دیا ہے ریسرچ کرنے کا اور جانکاری حاصل کرنے کا اور فکر کرنے کا. اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, اپنے رب کے نام سے چیزوں کے اندر غور کرو, اور چیزوں میں اشرف المخلوقات تم ہی ہو. تمہارا ہی نفس, تمہاری ہی جان میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے تمہارے بدن میں بہت ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. اگر اسی پر غور کرو گے اور اسی کو جاننے کی کوشش کرو گے تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے. علم آیا ہی ہے رب اصلی کو پہچاننے کے لیے. اپنے بدن میں غور کرو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اے لوگوں اپنی جان میں غور کیوں نہیں کرتے, اپنی آنکھ پر غور کیوں نہیں کرتے, اپنے کان پر غور اور ریسرچ کیوں نہیں کرتے, اپنے بدن کے حصوں اور پارٹس پر ریسرچ کیوں نہیں کرتے, اور یہ ریسرچ اور غور کر کے جانتے کیوں نہیں, اور اس کو جان کر یہ کیوں نہیں سوال کرتے اس کو کس نے بنایا. آنکھ شیشہ سے زیادہ چمکدار, چاروں طرف ہلکے سفیدی, بیچ میں کالا پن یا بلی کلر کا نقطہ, اس میں روشنی, اور اس کے اندر رگ و ریشے, اور اس کے اندر اعصاب کا جال یعنی وائرنگ کی ہوئی ہے. اس کا تعلق آنکھ کا دماغ سے بھی ہے, کان سے بھی ہے. دانت کا تعلق ایک دم بہترین سے اور ترتیب وار اچھا سے اللہ نے سجایا, برابر سے نوکیلا بنایا, نیچے جڑ میں اس کو پیدا کر کے مضبوط بنایا, مسوڑھے سے اس کو مضبوط کر دیا, ایک دوسرے میں تہ بتا کھری کیے ہوئے کپڑے کے کھری کیے ہوئے کی طرح سے ان کو سجا دیا, اور اس کے اندر نیچے میں جو اعصاب ہیں اور جو رگ ہیں اس رگ کا تعلق کان سے لگا دیا, اس رگ کا تعلق آنکھ سے لگا دیا, اس رگ کا تعلق دماغ سے لگا دیا. ایک کا دانت اگر زبردستی کوئی توڑ دیتا ہے تو وہ بہرا بھی ہو سکتا ہے, وہ گونگا بھی ہو سکتا ہے, وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے, اور وہ آنکھ کا مجبور بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق اس سے جوڑ دیا, اس کا تعلق اس سے جوڑ دیا, اور دماغ کا کنٹرول سب پر رکھ دیا ہے. پورے بدن کے حصے اور پارٹس کی برابر رب کائنات نے اسی لیے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا تم دوسرے کی طرف مت جاؤ, دوسری چیزوں کی طرف جاؤ گے. ایک درخت کو دیکھو گے, اس کی پیدائش اور افزائش کو دیکھو گے, تو تم درخت کے پتے پتے پر غور کرو گے تو ہر پتا برابر سائز کا اسٹیل سے بنا ہوا نظر آئے گا. تم کسی بھی ایک درخت کے پتے کو دیکھو, ایک پتے کی بناوٹ دوسرے پتے سے ملا لو, ہزاروں شاخیں اور ہزاروں لاکھیں پتیاں ہیں اس کے اندر میں. ایک پتی کی جو سائز بنی ہوئی ہے اور اس میں جو اللہ نے اسکیل کیا ہے اور ماپنگ کی ہے, دوسرے پتے میں برابر کا اسکیل ملے گا, برابر کی ماپنگ ملے گی اور برابر کا حساب ملے گا آپ کو. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی اور کی کاریگری نہیں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تم کو کہنا پڑے گا سبحان اللہ عما
تشركون. پھر اللہ کو چھوڑ کر تم اس جھاڑ کی ہی پوجا کرنے لگے جس کو جس نے بنایا ہے. اس میں دیکھ کر تم کو اس رب کو یاد کرنا چاہیے تھا, تو رب کو بھول کر اسی میں الجھ گئے اور اسی کو اللہ مان لیا. تم نے پیپل کے جھاڑ کے سامنے سجدہ کر لیا. تم کو پیپل کے جھاڑ کو دیکھ کر جاننے کی ضرورت تھی. تم کو پیپل کے پتوں کو دیکھ کر سمجھنے کی ضرورت تھی. پیپل کے پتے گردے کو ٹھیک کرتا ہے, اس کا ثبوت بنا کر تم گردے کے علاج کے استعمال کر سکتے ہو. تیرا گردہ فلٹر ہو جائے گا. تم نے اس کے علاج کو دیکھ کر کے اور تم نے اس کے درخت کی ہیبت اور شکل کو دیکھ کر کے بجائے اس کے خالق کو یاد کرنے کے تم نے اسی کا چکر لگانا شروع کر دیا. این تذهبون, کہاں جا رہے ہو اور کس رب کو مان رہے ہو؟ اگر تم جانتے یہ اپنے من سے جاننے کا کی بیماری کی وجہ سے ہے. اللہ فرمایا اس کا ریسرچ, اس کی جانکاری تم اپنے رب کے حکم سے کرتے تو ایسا نہیں بگڑتے. اقرا, تم پڑھتے بسم ربک الذی, اس رب کے نام سے جس نے اس کو بنایا اور جس نے تجھ کو بنایا. اگر دونوں کے پیدا کرنے والے کے نام سے اور اس کے سبق کو سامنے میں رکھ کر کے ریسرچ کرتے تو ایک پتا پر ریسرچ کرنے کے بعد تجھ کو خدا نظر آ جاتا, تجھے اس پتے میں اللہ نظر آ جاتا. تم کہاں ہو؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک ذرہ کافی ہے. حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والی, حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے. اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے, اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. دونوں جہان والے کو تو نے چھوڑ دیا, آج اسی میں تجھے خدا نظر آتا, تم نے اسی کو خدا مان کر شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کو چھوڑ دیا. رب کائنات فرماتے ہیں اسی لیے جانو, بغیر جانے کام نہیں چلے گا. اقرا, سمجھو, پڑھو, جانو اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, جس نے تجھ کو بنایا ہے, تیرے رب کو بنایا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور کیسے بنایا ہے اس کی تشریح بتا دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. فرمایا کہ دو طریقے سے پیدا کیا تم کو, جانکاری عطا فرمائی. اپنے رب کے نام سے پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس رب نے تم کو زبانی علم بھی دیا ہے, تحریری علم بھی دیا ہے. اس رب نے تیرے لیے قلم بھی پیدا فرمایا ہے. قلم کا ذکر قرآن مجید میں ہے. قلم ثبوتی چیز ہے. دنیا میں سب سے پہلے پیدا کی گئی چیز قلم ہے. اللہ نے اپنے نور کے 4 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑے سے اللہ نے قلم کو بنایا اور قلم کو کہا لکھ. قلم کہتا ہے لا ادری یا رب العالمین ما اکتب, اے اللہ میں نہیں جانتا میں کیا لکھوں. اللہ کہتے ہیں لکھ. پھر کہتا ہے قلم میں نہیں جانتا کیا لکھوں. اللہ تیسری مرتبہ کہتا ہے لکھ, اور دنیا کی چیزوں کی قسمت کو لکھ. دنیا کیسے پیدا کی گئی ہے, کون سی چیز کب تک رہے گی, اس کے اندر کتنی صفت ہے, یہ صفت کا کیا مطلب ہے, پورا قلم کو حکم ہوتا ہے. قلم انسانوں کی قسمت کو لکھتا ہے, قلم قرآن مجید کو لکھتا ہے. تو قلم اللہ کے کلام کو محفوظ کرتا ہے. لوح محفوظ میں قلم نے اپنے رب کے کلام کو محفوظ کر دیا, کائنات کے نظام کو ترتیب دے دیا اور فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اسی قلم کا لکھا ہوا اللہ کے کلام کو دنیا میں نازل کیا. یہی ہدایت ربانی ہے, یہی دستور الہی ہے. اس دستور کو چھوڑ کر اگر کوئی دنیا میں کوئی اور دستور کی طرف جاتا ہے, اس سے بڑا پاگل جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کوئی قرآن کے خلاف کرتا ہے, اپنا خلاف کر رہا ہے, کوئی قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے, کوئی اللہ کے کلام کو مٹانا چاہتا ہے. وہ ایسا ہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی سورج کو ختم کرنا چاہے, کوئی بندوق سے سورج میں چھید کرنا چاہے, کوئی چاند کو بندوق سے اڑا دینا چاہے, کوئی ہوا کو ختم کر دینا چاہے, کوئی نظامی کائنات کو نیست بود کرنا چاہتا ہے, یا اس سے بڑا
सिवा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है कि वो जो नहीं हो सकता वो करने पर तुला हुआ है, यानी वो खुद ही मरने के लिए इंतजाम कर रहा है। यही हाल कुरान का है। जब सूरज को तुम नहीं खत्म कर सकते, हवा को तुम नहीं खत्म कर सकते, पानी की तुगयानी और पानी को खत्म नहीं कर सकते, और मखलूकात इलाहिया की एक नस्ल को तुम नहीं मिटा सकते, तो तुम मुसलमानों को कैसे मिटा दोगे? इंसानों के कैसे खत्म कर दोगे? इंसान को समझो, और अगर इंसान को समझना है तो कुरान को समझो। इक़रा, पढ़ो और समझो कि ये रब का बनाया हुआ है। मगर शैतान ने बड़ा अच्छा इंसान को धोखा दिया है। धोखा देकर के मखलूक को खालिक बना दिया और मखलूक को शिर्क में मुब्तला करके मखलूक की इबादत करवा दी। कोई सूरज परस्त बन गया, कोई आग परस्त बन गया, कोई हवा परस्त बन गया। इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया कि इंसानों की शर्मगाह की पूजा करने लगे और उसको भी माबूद मान लिया। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, जानवर, जलील चीजों की तुमने पूजा करनी शुरू कर दी और उसको रब मान लिया। क्यों? ये भी खौफ से। बताया ना मैं कि खौफ से सांप बिच्छू पहले भागने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं भाग पाता, देखता है कि जगह नहीं है, तो वो हमला करता है। ऐसे ही इंसान अल्लाह की तालीम और अल्लाह के कानून और अल्लाह की हिदायत से जुड़कर सोचना, समझना, इल्म हासिल करना और जानने को छोड़ देता है और अपने महदूद मेमोरी से किसी चीज को जानता है, तो अल्लाह की बनाई हुई मेमोरी तक सही समझता है, और उसके बाद उसे कुरान की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उसे हदीस की जरूरत पड़ती है, और वो हदीस नहीं लेता, वो कुरान नहीं लेता, उसके बाद भी वो अपने मन से सोचता है, तो वो गुमराह होता है और ख्याली बातें करता है। अंधेरे में भटकने वाला इंसान जैसे कहीं भी जाके गिर जाएगा और ठोकर लग करके नुकसान उठा लेगा, ऐसे ही जिहालत का मतलब है कि जो सोचता नहीं, इल्म हासिल नहीं करता, रब्बे कायनात को छोड़कर अपनी मर्जी से किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, तो वो दुनिया में धोखा खाएगा और दुनिया में अल्लाह को नहीं मालूम कर सकेगा। अल्लाह ने जो इल्म बताया है वो फरमाया 3 तरह के इल्म है। एक इल्म वो है जो तुम्हारे बदन के पार्ट्स से तुमको हासिल होता है, और ये मैंने हतमी इल्म दिया है, ये जरिया भी हतमी और मुकम्मल है, इसमें कुव्वत रखी है, इस कुव्वत के मुताबिक ही तुम चीजों को समझ सकते हो। दिमागी कुव्वत, आंख की कुव्वत, कान की कुव्वत, हाथ की कुव्वत, पैर की कुव्वत, बदन की कुव्वत, ये अल्लाह का बनाया हुआ इल्म के जरिए है। आंख से देखकर आप अच्छे बुरे की तमीज करने का इल्म है, कान सुनकर अच्छे बुरे की तमीज करने का इल्म है, नाक से बदबू और खुशबू के पता करने का नाक इल्म का जरिया बनता है। ठोस चीजों को काट कर, कतर कर, पेट में ले जाकर नफा हासिल करने के लिए दांत के जरिए से इल्म अता फरमाया, और जबान से तकल्लुम का इल्म अता फरमाया, हाथ से चीजों को पकड़कर कुव्वत के मुताबिक उठाने और फेंकने का इल्म अता फरमाया, पांव से चलने का इल्म अता फरमाया, दिमाग से कुव्वत फिक्रिया का इल्म अता फरमाया। बदन का हर पार्ट अलग अलग था, ये मिलकर और ये मुत्तहिद होकर इंसान की शक्ल बनती है, और ये इंसान अपने इल्म के लिए अपने बदन के इन पार्ट्स का मोहताज है। अगर ये इल्म अपने तरीके पर हासिल करता है, इसमें जितनी कुव्वतें अल्लाह ने दी है उतनी कुव्वत के मुताबिक काफिर हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी हो, फौरन वो समझता है, और जितनी कुव्वत इस बदन के पार्ट्स में होती है उतनी कुव्वत को तो अच्छी तरह समझता है, उसमें जहालत नहीं करता। जहां आंख फेल हो जाती है, जहां कान फेल हो जाते हैं, जहां बदन के हिस्से फेल हो जाते हैं, जहां नाक काम नहीं करता है, जहां कान काम नहीं करते हैं, वहां पर भी अगर ये मन से काम करता है, वहां पर ये फेल हो जाता है, वहां पर अपने रब के नाम को लेना जरूरी था।